ڈاکٹر ولیم اوسلر کا کہنا ہے کہ ایک وقت میں صرف ایک دن ہی زندہ رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا دوست حافظ عبدالماجد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دا نالج۔ دوستو، زندگی گزارنے کے لیے سب سے اہم چیز اپنے آپ کو آرگنائز کرنا ہے، اپنے آپ کو منظم کرنا ہے، اپنے آپ کو ترتیب میں لے کر آنا ہے، اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے۔ جب تک آپ اپنے آپ کو ترتیب نہیں دیتے، اپنے آپ کو آرگنائز نہیں کرتے، اپنے آپ کو منظم نہیں کرتے، آپ دنیا کے کسی بھی کام کے اندر سکسیسفل نہیں ہو سکتے، آپ سکسیس حاصل نہیں کر سکتے، آپ دنیا کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ دوستو، منظم ہونا اور آرگنائز ہونا یہ پورا ایک فن ہے کہ آپ اپنے آپ کو آرگنائز کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ بہتر سے بہتر رزلٹ حاصل کریں اور سکسیس ہو سکیں۔ دوستو، اس کے لیے چند باتوں کا سمجھنا، چند باتوں کا جاننا بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ یہ پوری سیریز ہے، آپ اس کو ضرور دیکھیے گا۔ اس سے آپ کو منظم ہونے کا فن ضرور حاصل ہوگا کہ منظم کیسے ہوا جاتا ہے۔ دوستو، انشاءاللہ میں کچھ ویڈیوز کے اندر اس بات کو مکمل تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا کہ منظم ہونے کا فن انسان کو کیسے حاصل ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلی چیز، منظم ہونے کے لیے آپ کے پاس ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ آپ کیا ٹارگٹ رکھتے ہیں، آپ کام کیا کرنا چاہتے ہیں، وہ کام کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں، وہ کام کن لوگوں کے لیے کر رہے ہیں، آپ کی آئندہ کی پلاننگ کیا ہے، آپ آئندہ اس کام سے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، آپ ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کرتے ہیں اور اس کاروبار کو شروع کرتے ہوئے اگر آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں ہے کہ میں یہ کاروبار کن لوگوں کے لیے کر رہا ہوں، میرا ٹارگیٹڈ لوگ ہیں کون، میری ٹارگٹ آڈینس کون سی ہے، میں اس کاروبار سے اصل میں حاصل کیا کرنا چاہتا ہوں، تو دوستو یہ تو ہو سکتا ہے کہ چند دن آپ وہ کاروبار چلا لیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کا وہ کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، اس لیے کہ آپ کے پاس کوئی اس کا ٹارگٹ نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی ہدف نہیں ہے کہ آپ اصل میں اس کاروبار سے کرنا کیا چاہتے ہیں۔ یہ مسئلہ صرف کاروبار کے ساتھ نہیں ہے، جو بھی کام آپ کرنا چاہتے ہو، جب تک اس کام کے لیے آپ کے پاس کوئی ٹارگٹ نہیں ہے، کوئی مائل سٹون نہیں ہے، کوئی ہدف نہیں ہے، وہ کام آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ دوستو، ٹارگٹ اور جو ہدف ہوتا ہے وہ بہت ہی اہم ہوتا ہے کسی بھی مقصد کے لیے ہو۔ جب آپ کے پاس ٹارگٹ نہیں ہوگا تو جو چیز آپ اس سے حاصل کر رہے ہیں، جو آؤٹ پٹ آپ کو مل رہی ہے، اس سے آپ کو اس چیز کی ویلیو کا اندازہ ہی نہیں ہو سکے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے پاس ٹارگٹ نہیں تھا۔ آپ نے وہ ٹارگٹ 400 بندوں کے لیے مقرر کیا ہوتا تو جب وہ 400 بندوں کا ٹارگٹ آپ کو مل جاتا تو آپ سمجھ جاتے کہ میں اپنا ٹارگٹ مکمل کر چکا ہوں، لیکن آپ نے 400 افراد منتخب ہی نہیں کیے، وہ ٹارگٹ ہی نہیں رکھے، اور جب وہ 500 تک بھی پہنچ گئے تو آپ یہی سمجھیں گے کہ میں ابھی تک ناکام ہوں، میں ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکا۔ اس لیے کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے پہلے آپ کو اس کا ٹارگٹ مقرر کرنا پڑتا ہے۔ دوستو، یہ جب آپ ٹارگٹ حاصل کر لیتے ہیں یا آپ کوئی ٹارگٹ مقرر کر لیتے ہیں کہ میں یہ ٹارگٹ حاصل ضرور کروں گا، تو اس کے لیے چند باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ اس کے لیے ماہرین نے کہا ہے کہ 4 میم، جو لام میم کے اندر میم ہے، یہ 4 میم کی حیثیت بہت ہی زیادہ ہے۔ اب وہ 4 میم کا فارمولہ ہے، وہ 4 میم کا فارمولہ کیا ہے؟ نمبر 1، منظم زندگی، نمبر 2، متوازن زندگی، نمبر 3، مؤثر زندگی، نمبر 4، مستعد زندگی، ایکٹیو، جس کو لائف کہتے ہیں۔ اب آپ اسی 4 میم کا جو فارمولہ ہے، اسی کو آپ تھوڑا سا اور بڑھا لیں تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اپنی ذاتی زندگی، خاندانی زندگی، کاروباری زندگی اور اپنے ارد گرد کے ماحول یا وہ آپ کے ارد گرد کی جو زندگی ہے۔ دوستو، دیکھیے کہ جب آپ اپنا ہدف طے کر لیتے ہیں
تو اس کے بعد یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کے پیچھے ہی پڑ جائیں اور نہ آپ کو اپنی جان کی فکر ہو، نہ آپ کو اپنی زندگی کی فکر ہو، نہ آپ کو ارد گرد کے ماحول کی فکر ہو، نہ آپ کو خاندان کی فکر ہے، کسی بھی چیز کی آپ کو فکر نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ جب آپ اپنے آپ کو منظم نہیں کریں گے اس وقت تک وہ ہدف ٹارگٹ جو آپ نے مقرر کیا ہے وہ آپ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اب دوستو، جب آپ ٹارگٹ مقرر کرتے ہیں اس کے بعد آپ اپنی ذاتی زندگی کو سب سے پہلے آپ اس کو آرگنائز کرتے ہیں، آپ اس کو ری شیڈول کرتے ہیں، آپ اس کو منظم کرتے ہیں۔ آپ کی ذاتی زندگی میں نظم و ضبط اور اس کے اندر ڈسپلن یہ اپنے ٹارگٹ تک پہنچنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے کہ آپ اگر اپنے آپ کو آرگنائز کر لیتے ہیں تو یوں سمجھیے کہ آپ نے سب سے پہلا مائل سٹون اچیو کر لیا ہے، آپ وہاں تک پہنچ چکے ہیں جہاں تک آپ پہنچنا چاہ رہے تھے۔ دوستو، کوشش اور مضبوط ارادوں سے ایک صحیح اور منظم پروگرام آپ حاصل کر سکتے ہیں اور وہ بنا سکتے ہیں۔ اب یہ صحیح اور منظم پروگرام یا منظم راستہ کون سا ہوتا ہے؟ یہ وہ راستہ ہوتا ہے جس پر آپ سے پہلے آپ کی فیلڈ سے متعلقہ لوگ اس راستے پر یا آپ کے کاروبار سے متعلقہ لوگ اس کاروبار کے اندر چلتے رہے اور انہوں نے کامیابی حاصل کی۔ تو آپ انہی کے طریقوں پر چلتے ہیں، انہی سے سیکھتے ہیں، انہی سے تجربہ حاصل کرتے ہیں اور اس تجربے کی روشنی میں آپ اپنے آپ کو منظم کرتے ہوئے اس جگہ تک پہنچتے ہیں جہاں تک وہ لوگ پہنچ چکے ہیں۔ ایک مقولہ ہے کہ زندگی کبھی بھی خلا کو برداشت نہیں کرتی۔ یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی زندگی منظم انداز میں گزارتے ہیں یا بیکار قسم کی مصروفیات میں۔ اگر آپ نے اسے منظم انداز میں نہ گزارا تو یہ زندگی آپ کو اپنا غلام بنا لے گی اور آپ کو غلام بنانے کے بعد آپ کو لامتناہی الجھنوں اور نہ حل ہونے والی مشکلات میں آپ کو پھنسا کر رکھ دے گی۔ اور اگر آپ نے یہ راز پا لیا کہ زندگی کو منظم کرنا ہے، اپنے ٹائم کو ری شیڈول کرنا ہے، اپنے ٹارگٹ مقرر کرنے ہیں، تو یہ راز پانے کے بعد یہ اصول بھی ذہن میں آپ ایک اور بٹھا لیں کہ کل کو کل پر چھوڑ دیں۔ آج کا کام کل پر نہیں چھوڑنا، لیکن کل کے کام کو آپ کل کے کام پر چھوڑیں۔ اگر آپ آج کے دن میں کل کو شامل کریں گے تو آپ اس کے بوجھ تلے دب کر رہ جائیں گے، کیونکہ آپ کے ذہن میں یہی بات ہوگی کہ کل والا کام بھی ابھی رہتا ہے، کل والا کام بھی ابھی رہتا ہے، حالانکہ آپ نے آج کا کام بھی مکمل نہیں کیا ہوتا۔ اور جب آپ اس فکر میں پڑ جاتے ہیں کہ کل کا کام کیسے ہوگا، کل کے کام کو مکمل ہونے کے طریقہ کیا اختیار کروں، تو دوستو کل کا تو نہ ہوا لیکن آج کے کام سے بھی آپ رہ گئے ہیں۔ اس لیے آپ اگر یہ راز پا لیں کہ سب سے پہلے ٹارگٹ مقرر کریں اور ٹارگٹ مقرر کرنے کے بعد اس 4 میم کے فارمولے کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں۔